السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج دیکھیں اللہ نے کرم کیا، اتنی گرمی اور حبس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت والی بارش برسائی۔ شکر الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے موسم اچھا کیا، ورنہ اس گرمی سے تو برا حال تھا۔ اور یہ بارش نہ ہوتی تو پھر تو بہت ہی برا حال تھا، رات سے تو بہت ہی تڑپ رہے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے صبح اٹھے تو ایک دم اچانک موسم اتنا تبدیل کیا کہ ہر طرف جل تھل ہو گئی اور موسم سہانا ہو گیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور اتنا اچھا موسم ہو گیا تو پھر آج تو کھانے کو بھی دل کر رہا تھا، بھوک بھی لگ رہی تھی، اور پھر تھا کہ کوئی نئی چیز کھائی جائے۔ نئی چیز کیا کھائی جائے، نئی تو نہیں ہوتی، وہی ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے بس۔ تو پھر سوچا کہ سینڈوچ بنایا جائے، تو بس سینڈوچ اور چائے بنائی تو وہ کیا تھا، اور ساتھ میں کام ناشتہ وغیرہ کر کے پھر کام شام ختم کیے تھے۔ پھر اس کے بعد کیونکہ ہم لوگوں نے درود دلوانا تھا اور صورتیں وغیرہ پڑھنی تھی، اس کے لیے کھانا بنانا تھا، تو امی نے کھانا چڑھا دیا تھا۔ چاول ہم نے کوکر میں آج پکائے تھے، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ چاول ذرا جلدی بن جاتے ہیں اور کام بھی ذرا جلدی ہو جاتا ہے۔ دیگچی میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، اس میں ذرا جلدی کام ہو جاتا ہے۔ پھر ساش جو ہے چپلی کباب کا مسالہ تیار کیا ہوا تھا، امی نے وہ بھی فرائی کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ دودھ میں زیادہ چیزیں ہوں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، تو بس پھر وہ فرائی کر رہی تھیں، کہتی اتنی دیر میں فرائی کرتی ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ ختم شریف بھائی جو ہے شروع کرتے ہیں، سورت جو پڑھنی ہے اور جو درود دینا وہ شروع کرتے ہیں۔ بس یہ ساری کھانے پینے کی چیزیں ساری ٹیبل پہ لگا دی تھیں، اور شیر خورمہ وغیرہ تو پہلے ہی امی نے صبح بنا لیا تھا کہ ٹھنڈا ہو جائے، ورنہ بعد میں گرم ہو تو پھر اتنا مزہ نہیں آتا، ٹھنڈی چیز اچھی لگتی۔ تو بس درود میں وہ ساری چیزیں رکھی تھیں اور سارے صورتیں پڑھ رہے تھے، میں نے سب سے پہلے پڑھ لی تھی، تو اس لیے میں اپنا قرآن پاک جو ہے رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ لوگ اپنا کمپلیٹ کریں، پھر دعا وغیرہ کریں، کیونکہ ناشتہ کیا تھا تو اس کے بعد تھوڑی سی بھوک لگ رہی تھی۔ ناشتہ زیادہ ہیوی تو نہیں تھا، سینڈوچ ہی تھے، تو پھر تھوڑی بھوک لگ رہی تھی، تو پھر بس یہ تھا کہ اب یہ لوگ کمپلیٹ کریں تو بس پھر دعا وغیرہ ہو تاکہ کھانا وغیرہ کھایا جائے۔ تو بس ویٹ ہی کیا جا رہا تھا، تو بس ان لوگوں نے بس صورتیں وغیرہ پوری کی تھیں، پھر دعا کا ٹائم آیا تو دعا وغیرہ مانگی، درود دیا، اور بس کھانے بیٹھ گئے تھے۔ کھانا شانا کھا کے فارغ ہوئے تھے، تو پھر جو درود دیا تھا وہ ایک دو گھروں میں بھی بھجوا دیا تھا۔ اچھا ہوتا ہے کہ گھر میں آپ کوئی صورت وغیرہ پڑھو یا قرآن پاک کی تلاوت کرو یا کوئی درود دو، کچھ بھی کرو، تو آس پاس کسی گھروں میں ایک دو دے دینا چاہیے، جتنی آپ کی گنجائش ہو، ہر بندہ اپنی گنجائش کے مطابق دیتا ہے۔ بس وہ کر کے تو پھر نماز پڑھی تھی، کیونکہ نماز بھی ضروری ہے وہ، کیونکہ اس سے پہلے ظہر کے اذانیں تو ہو گئی تھی، ہم جب دعا مانگ رہے تھے تو بس پھر نماز پڑھی، نماز پڑھ کے تھوڑی دیر سوئے تھے، سو کر اٹھے تو ہم نے فوڈ پانڈا سے چیزیں منگائی تھی، اور مسئلہ یہ ہوا تھا ہم نے صبح کا آرڈر کیا ہوا تھا، جا کے اب شام کو یہ آرڈر آیا تھا، اور بہت ہی ہم آج تنگ ہوئے تھے۔ حالانکہ ویسے یہ لوگ اتنا ٹائم نہیں لگاتے، لیکن آج تو انہوں نے بس حد ہی کر دی تھی، بہت لیٹ ہو گیا تھا، کیونکہ کچھ چیزیں ہم نے منگوائی تھیں وہ ہم نے بنانی تھی، لیکن وہ آئی نہیں تھی، اور میری بہن اس پہ ہاتھ رکھ کے اب بھی بیٹھ گئی تھی کہ میں نہیں دے رہی۔ میں نے کہا نہ دو، اب کیا فائدہ، ایک تو یہ آئے لیٹ ہیں، اور ہمارا کام تو جو درود میں چیزیں بنانی تھیں وہ تو پھر بنائی لیں، پھر پاس کی شاپ سے ہی منگوا لی تھیں، اور پھر یہ چلو پھر کبھی کام آ جائیں گی، رکھ لی تھی۔ لیکن آج فوڈ پانڈا والوں نے بہت تنگ کیا تھا، ویسے تو کر دیتے لیکن آج کافی تنگ کر دیا تھا۔ بس اب چائے شائے پی رہے تھے اب شام کی، تو میں نے اپنا دودھ فیوریٹ پیا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اللہ حافظ۔